السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ المنافقون 63 نمبر کی سورۃ شریفہ کی پہلی 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ اس کا ترجمہ ایسا ہو سکے گا: اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور رحم والا ہے۔ جب آتے ہیں آپ کے پاس منافقین تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ضرور رسول ہیں اللہ کے۔ اللہ کو تو معلوم ہی ہے کہ آپ رسول ہیں اس کے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافقین ضرور جھوٹے ہیں۔ انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، اس طرح وہ رکاوٹ بنتے ہیں اللہ کی راہ سے، بے شک وہ بہت ہی برا ہے وہ جو عمل کر رہے ہیں۔ ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ انہوں نے ایمان لایا پھر نافرمانی کی تو مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، سو وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ یہ میں نے پہلی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا۔ یہ پوری سورۃ شریفہ 63 نمبر کی سورۃ شریفہ ہے۔ آیت نمبر 1 سے 11 تک کے آج کا ہمارا سبق رہے گا۔ یہ پوری سورت منافقت یعنی ڈبل سٹینڈرڈ کے لوگوں سے ڈیل کرتی ہے۔ اب ڈبل سٹینڈرڈ کے لوگوں کو ہم دوسروں کی طرف نہ لے جائیں، ہم اپنے آپ پر دیکھیں۔ بظاہر تو یہ سورۃ شریفہ ان لوگوں سے بات کر رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، جس میں منافقین یعنی ہپوکریٹس اور ذہنی کپٹی ذہنیت والے لوگوں کے تعلق سے اس میں بات کی جا رہی ہے۔ اس سورۃ شریفہ کی پہلی 3 آیتیں میں نے پڑھی، ترجمہ کیا۔ لوگ آتے تھے رسول اللہ کے پاس، گواہیاں دیتے تھے ان کے سامنے۔ کیا گواہیاں دیتے تھے؟ وہ یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ گواہیاں دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس میں کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے خود ایسے منافقوں کے تعلق سے گواہی دی ہے کہ یہ منافق ہیں، جھوٹے ہیں۔ آیت تو ان لوگوں کا ذکر کر رہی ہے کہ جو نبی کے پاس آ کر کے اپنے ایمانی دعوے اپنی زبانوں سے پیش کیا کرتے تھے۔ یہ آیت ہم کو ہمارے ایمان کے تعلق سے سبق اور وارننگ دے رہی ہے کہ اللہ کے سامنے زبانی جمع خرچ والے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے سامنے نعرے بازی والے ایمان کی کوئی ویلیو ہے۔ اسی طرح پراؤڈ ٹو بی اے مسلم کی نعرے بازیاں جو ہم ہمارے جلسے جلوسوں اور سوشل میڈیا پر کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی ویلیو اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ زبانی جمع خرچ والا ایمان اور فخر اور تکبر والا ایمان اور پرائیڈ والا ایمان اصل ایمان کی علامت نہیں ہے، بلکہ ایمان مسٹ بی اکمپنیڈ بائی کنوکشن آف دا ہارٹ۔ آج ہم خود دیکھیں اپنے آپ کو چیک کریں کہ ایمان کے تعلق سے ہمارے دعوے اور ہماری قسمیں کہیں ہم کو اللہ کی راہ سے یعنی صراط مستقیم پر چلنے سے رکاوٹ کا سبب تو نہیں بن رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو ان آیتوں سے ہم وارننگ لیں کہ بہت برا معاملہ ہمارا ثابت ہوگا۔ اس لیے کہ میں نے جو آیتیں پڑھی ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کھوکھلے ایمان کے دعوے کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ کفر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ بہت بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ایسی غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، اور اس غلط فہمی میں وہ اپنے آپ کے ایمان پر ایک طرح سے مطمئن بھی ہوتے ہیں کہ ان کے نعرے بازی والا اور ڈسپلے والا اور دکھاوے والا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو جائے گا، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا، ریئلائز نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کفر میں پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم کافروں کا لیبل دوسروں کو لگاتے ہیں۔ ان آیتوں کے تحت ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کہیں کفر میں تو نہیں پڑ رہے ہیں۔ دوسروں کی فکر چھوڑ دے۔ دوسروں کی فکر اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاسپورٹ پہ جنت کا ویزا لگ گیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو چیک کریں۔
ہمارے اعمال قرآن مجید میں بتائی ہوئی تھیم کے اعتبار سے ہو رہے کہ نہیں، یہ چیک کریں۔ میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ قرآن شریف کی آیتیں انسان کو آئینہ بتاتی ہیں کہ تمہارے کھوکھلے ایمان سے عزت اور وقار حاصل کرنے کی کتنی ہی کوشش کر لو، ساری عزتیں اللہ کے قبضے میں اور اللہ کے فیصلے سے ہی ملتی ہیں۔ اس پر ایک آیت کوٹ کرتا ہوں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ اصل ایمانی عزت اور وقار اللہ کے نزدیک عمل صالح کے بنیاد پر ہے، نوبل ڈیڈز کی بنیاد پر ہے، جس سے ایک مومن کے ایمان میں بلندی اور ایلیویشن اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بالکل اپوزٹ، اس کے بالکل وپریت، والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور۔ دکھاوے کے اعمال اور ڈسپلے کا زبانی خرچ والا ایمان جو اعمال صالحہ سے نوبل ڈیڈ سے خالی ہو تو سوائے بربادی کے کچھ نہیں ثابت ہوگا۔ اب ہم یہاں جس فورم پہ جو بیٹھے ہیں، ہم خود سوچیں کہ اگر ایسی ایمانی کیفیت ہماری ہے تو اللہ ہمارے دلوں پر اور ہماری عقلوں پر سیل مار دیں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف لوٹ کر ہمارے ایمان کا جائزہ لیں۔ اب اگلی آیت لیتے ہیں، آیت نمبر 4۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ یہ 63 نمبر کی سورت شریفہ کی چوتھی آیت میں نے پڑھی۔ اس کا ترجمہ ایسا ہوگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں گے انہیں تو تعجب میں ڈالیں گا آپ کو ان کا ڈیل ڈول، اور اگر وہ کہیں تو ایسی بات کہیں گے کہ آپ سنتے رہ جائیں، گویا کہ وہ کھوکھلی لکڑیاں ہوں ٹیک لگائی ہوئی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر آفت انہی کے خلاف ہے، وہ دشمن ہیں، چوکنا رہیے ان سے، اللہ کی مار ہے ان پر کہ کہاں وہ بہہ کے جا رہے ہیں۔ ترجمہ میں نے کر دیا اس آیت کو پڑھ کر کے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈیل ڈول کا ذکر کیا، یعنی آج کے دور میں ہم اس کو سوچیں کہ ان کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے جو کسی کو بھی اٹریکٹ کرتی ہے، کسی کو بھی متاثر کر دیتی ہے۔ ان کی باتیں اتنی لبھاونی اور چکنی چپڑی اور لچھے دار اور اٹریکٹیو ہوں گی کہ ان کی باتوں میں لوگ آ جائیں گے۔ یعنی منافقوں کی ظاہری ڈرامے بازی بڑی لبھاونی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ظاہر میں ہرے بھرے درخت جیسے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے سوکھی لکڑی کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ان کا دنیاوی فائدہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اس دنیاوی فائدے کے چکر میں وہ اپنی آخرت کو داؤں پر لگا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی ہدایت سے محروم ہوتے ہیں۔ ہر کسی کا وہ بھروسہ جیتنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اور اس میں وہ جھوٹے ایمان کا بھی سہارا لینے میں کوئی سنکوچ نہیں کرتے۔ اور ہمارے پاس یا دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس یا کوئی سائنس کے پاس ایسا نہیں ہے کہ زبان کی اور دل کی جو سچائی ہے وہ آدمی جانچ لے۔ اب یہ جانچنے کا کوئی فارمولا نہیں ہے، تو ان کے چاپلوسی اور ان کے دھوکے بازی کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، چونکہ ان میں کوئی ایمانداری نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں یا کرتے ہیں اس کی کوئی قیمت اور ویلیو نہیں ہوتی۔ اس آیت میں منافق کی باڈی لینگویج کے تعلق سے کہا گیا کہ دکھاوا بہت ہوتا ہے لیکن ایمان کھوکھلا ہے۔ آج اس بات سے یا اس آیت سے ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں یہ دکھاوا ہم میں تو نہیں ہے۔ اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ساری دنیا میں دیکھ لیں کہ کسی بھی نبی یا رسول کے ماننے والے اس نبی کی گواہی اپنے اذانوں میں نہیں دیتے۔ کیا کبھی عیسائیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی اذانوں میں اشہد ان عیسیٰ رسول اللہ گواہی دیتے ہیں؟ یہ مینارے پہ کھڑے رہ کر کے مائک پر کان میں انگلیاں ڈالتے ہوئے ہم گواہی دیتے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اپنی اذانوں میں، اپنی نمازوں اور اپنی تقریروں میں، اپنے خطبات میں اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ من اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ من اشہد ان سیدنا و نبینا محمدن عبد اللہ و رسولہ۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ ایک اکیلا ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ایسوسیٹ نہیں۔
اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس گواہی پر ہم خود غور کریں کہ کیا یہ گواہی ہمارے صرف زبانی جمع خرچ والی گواہی تو نہیں ہے؟ ہم نے کب اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرتوں سے پہچانا؟ کب ہم نے اس کی کریشن پر غور کرتے ہوئے اس کی وحدانیت کو دریافت کیا؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد میں ہم صرف بکرا کاٹتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ کیا قربانیاں ہم نے دی؟ ایک شخص نے اپنی کتاب میں بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اسلام کے لیے ہم نے کیا قربانی دیکھی ہے؟ سب سے زیادہ قربانی تو بیچارے بکروں نے دی ہے کہ ہر سال میں ایک مرتبہ ہم ان کو کاٹ کے کھا جاتے ہیں۔ ہم نے کیا قربانی دی؟ ہم نے تو اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی جو ہم دے رہے ہیں، کیا اس میں ہماری دوہری شخصیت اور منافقت نہیں دکھائی دے رہی؟ یعنی ہم اپنے کلمہ توحید پر بھی سوچ لیں کہ منافقت بھرا کلمہ تو نہیں ہے کہ توحید کو دریافت ہی نہیں کیا اور گواہیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ جب توحید کو ڈسکور نہیں کیا تو کس چیز کی گواہیاں دے رہے ہیں؟ پھر دوسری گواہیاں یہ بھی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دنیا میں آج کون سا ایسا انسان ہے جو ہمارے علاوہ اپنے نبی پر درود پڑھتا ہو؟ یہ ہم ہی ہیں پورے دنیا میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے تھکتے نہیں، گواہیاں دیتے نہیں تھکتے۔ سوچیں ہم کہ کیا ہمارے اعمال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہم دے رہے ہیں؟ قیامت کے دن کہیں ہمارا پڑوسی اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہہ دے کہ صاحب 25-30 سال سے اس کے پڑوس میں رہا میں دنیا میں، اس کے ویوہار سے، اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے آپ کی کتاب کی ایک آیت کی جھلک مجھے نہیں دکھائی دی تو میں ایمان کیسے لے آتا؟ سوچیں ہم اپنے آپ پر۔ اب کیا اس میں ہمارا دوہرا کردار اور منافقت جھلک رہی ہے کہ نہیں؟ چیک کریں۔ جبکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے وہ بھی دیکھیں۔ قرآن مجید جو ہے وہ پرابلم بتاتا ہے، پرابلم کی وجہ بتاتا ہے، اور پرابلم کی وجہ بتانے کے ساتھ ساتھ علاج بھی بتاتے چلتا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اس لیے کہ تمہاری توحید، تمہارا ایمان، تمہاری ایمانداری، تمہارا خوف خدا، تمہارے اخلاق، تمہاری مورلٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی اور سماجی سنتوں پر تمہارا عمل، یہ سب ایک اعلیٰ نمونہ بن کر معاشرے پر ظاہر ہوں، جس میں انسانوں کو پروفٹ محمد کی دعوت کا اثر دکھائی پڑے، تو یہ سب باتیں اپنے آپ میں انشاءاللہ دعوتی رول ادا کر سکتی ہیں۔ آج دعوت کا کام کہاں کہاں نہیں ہو رہا ہے۔ ایک بٹن آپ دبا لیجئے، نیٹ پر اسلام بے شمار سائٹیں کھل جائیں گی، پھر بھی اسلام 1 انچ بھی آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ ہم رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں بہت۔ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی کوئی بھی آیت بغیر سمجھے نہیں پڑھی، تو اتنی بڑی سنت ہم سے کیسے چھوٹ گئی کہ ہم بغیر سوچے سمجھے قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں؟ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے۔ کسی بچے کو دیکھ لیجیے آپ، وہ اپنے باپ کی نقل کرتا ہے، وہ اپنے چاچا کی نقل کرتا ہے، اپنی ماں کی نقل کرتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، ایکشنز دیکھتا ہے تو اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کو اپیل ہوتا ہے۔ آج دنیا بھر میں ہم دیکھ لیجئے کہ کون ہمارے اخلاق سے اور کون ہمارے مورالٹی سے متاثر ہو رہا ہے، کون ہمارے ویوہار سے اپیل ہو رہا ہے۔ غور کریں اس بات۔ منافق جو ہے نا، وہ اپنی مطلب پرستی کے ذریعے اپنے فائدے کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں رہتا ہے کہ اس خاطر کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئے۔ ایسے لوگوں کے ایمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے مثال کھوکھلی لکڑیوں کی دی ہے۔ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ٹمبر بزنس والے ہیں، جو لکڑی کھوکھلی ہوتی نا، پولا جس کو ہم ہماری لوکل لینگویج میں کہتے ہیں پولا، وہ دکھنے میں تو باہر سے بڑی جاندار دکھتی ہے لیکن اندر سے کھوکھلی ہوتی، کچھ مال نہیں نکل سکتا، کچھ اس میں آؤٹ پٹ اور اتارا نہیں نکل سکتا۔ تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اپنے ایمان کو کھوکھلا ہونے سے بچاتے ہوئے ٹھوس اور مضبوط بنانے کی جد و جہد اور کوشش کریں، اور اپنے کیریکٹر کو فرم بنائیں،
اپنے کردار کو مضبوط بنائیں ہم کہ سماج میں ہماری ایمانداری اور ہمارے خوف خدا سے ہم لوگوں کا بھروسہ جیت سکیں۔ اب اگلی آیتیں لیتے ہیں، آیت نمبر 5 اور 6۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آیت نمبر 5 اور 6 پڑھی میں نے، ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ مغفرت مانگیں تمہارے لیے اللہ کے رسول، تو وہ پھیر لیتے ہیں اپنے رخ کو، اپنے ڈائریکشنز کو۔ آپ دیکھو گے انہیں کہ وہ خود کو روکے رکھتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ برابر ہے ان کے لیے، چاہے آپ مغفرت مانگیں ان کے لیے یا آپ مغفرت نہ مانگیں ان کے لیے، ہرگز نہیں مغفرت کرے گا اللہ ان کی، بے شک اللہ راستہ سوجھنے نہیں دیتا نافرمان کو۔ یہ 2 آیتیں میں نے پڑھ کر ترجمہ کیا۔ غور کریں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت کا دائرہ کتنا پھیلا ہوا ہے کہ منافق لوگ اگر توبہ کر کے پلٹیں تو ان کے گناہوں کی بخشش بھی ہو سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہوگی؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید وجہ بتاتا ہے، علاج بھی بتاتا ہے۔ علاج یہ ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب۔ توبہ اللہ ان لوگوں کی ضرور قبول فرماتے ہیں جنہوں نے نادانی میں، جہالت میں برا اعمال کر لیا اور فوراً اپنے ضمیر کی آواز کو رسپانس دیتے ہوئے توبہ کر کے اپنی روش سے پلٹ جائیں تو فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم وَکَانَ اللہ علیما حکیما۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دلوں کے حال کو تو جانتے ہیں، اس کی سوچ کو بھی جانتے ہیں، اس کی سنسیئر اور سچی توبہ کے بدلے میں اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے ایور ریڈی ہے۔ لیکن منافقت والا ایمان جو ہے نا، وہ سوچ کو مغرور بنا دیتا ہے اور اتنی پراؤڈ تھنکنگ میں ڈال دیتا ہے کہ اس کا ایروگنس اور اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کا دل پگھلتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ان کے ایمانی دعوے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور اللہ کے فضل کے درمیان انہوں نے ایک کھائی بنا لی اپنے اور اللہ کے فضل کے درمیان، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت سے ایسے دور ہیں کہ کوئی دعا ان کے کام نہیں آئے گی۔ ایسے لوگ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ اب اگلی آیتیں لیتے ہیں۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ یہ آیت نمبر 7 اور 8 پڑھی میں نے آپ کے سامنے۔ ترجمہ ایسا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں تم کنٹریبیوٹ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے آس پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ خود ہی ساتھ چھوڑ دیں، اور اللہ کے پاس خزانے ہیں آسمانوں اور زمین کے، اور لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر جائیں شہر کی طرف تو ضرور نکالا جائے گا عزت داروں کو وہاں سے ذلیل کر کے، اور اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، لیکن منافق لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ 2 آیتیں جس میں منافقین کے ایٹیٹیوڈ کا تذکرہ ہے۔ میں نے اس کے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر کہہ دیتا ہوں، آیت بظاہر مدینے کے منافقوں کے تعلق سے بات ضرور کر رہی ہے، لیکن قرآن شریف کی آیتیں موونگ ٹیکسٹ ہیں، ہر دور میں ہر زمانے میں آپ کو لائیو میسج دیتے چلے جائے گی۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ آج کی تاریخ میں ہم کو کیا سبق دے رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو انہوں نے قرآن مجید کے آئین سے دی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سماج کی ویل بینگ اور بھلائی کے کام ہوتے رہنے چاہیے جس میں سوشل فیبرک امن و امان کی بنیاد پر برقرار رہے اور سوسائٹی ایک مشنری آف ٹروتھ بنتے چلے جائے۔ ان خیر کے کاموں کے لیے محنت ایسی ہو کہ ایمانی معاشرہ اور ایمانی سوسائٹی ایسی قائم ہو جس میں منکرات اور نیگیٹیوٹی کو شانتی پوروک روکنے کا کام بھی ہوتا رہے۔ اب یہ آیت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کرنے کے لیے جو محنتیں کی
اور اپنی جانی اور مالی کنٹریبیوشن دیا، ٹھیک ویسا ہی کنٹریبیوشن اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والے سے چاہا ہے۔ لیکن منافقت اور ڈبل سٹینڈرڈ والے لوگوں کے ایمان کے تعلق سے اللہ نے یہ بھی فرما دیا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعون، اپنے ایمانی دعووں میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کاموں میں دکھاوا بہت ہوتا ہے، شور شرابہ بہت ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک شور، میڈیا گلیر، تماشے، شانتی پوروک کام نہیں ہوتا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، خیر کے کام میں ریلکٹنٹ اور رکے رکے رہتے ہیں، ان کو اندرونی ترغیب نہیں ہوتی کہ وہ سماج کی بھلائی میں کچھ حصہ لیں۔ جسٹ سوشل آرڈر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایکوالٹی کی بنیاد پر سماجی آرڈر قائم ہو، اس میں وہ حصہ نہیں لیتے ہیں۔ یہ جسٹ سوشل آرڈر جو ہے نا دنیا میں، یہ ریئر کموڈیٹی ہے، درلبھ اور نایاب وستو ہے یہ، لیکن منافق انہیں اپنے وقار، اپنی عزت کی بڑی فکر رہتی ہے اور چاہتے نہیں کہ وہ عزت کے معاملے میں، وقار کے معاملے میں کوئی ان سے کمپیٹ کر جائے، کوئی مقابلہ کر جائے، کوئی ان سے آگے بڑھ جائے، جبکہ عزتوں کا دینے والا اللہ ہی ہے جو دیتا ہے ایسے مومنوں کو جو اللہ کے پیغامات پر کھرے طور پر ایمانداری سے عمل کرتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں ہم دیکھ لیں، 57 ملک لے کر کے بیٹھے ہیں، 57 اور 15% کی آبادی ہماری پورے ورلڈ میں ہے جو کم نہیں ہے۔ عزت کہاں ہے؟ سوچیں آپ۔ ہم اس کو سازش نہ سمجھیں، سازش جو ہے قرآن مجید کہتا ہے کسی چیز کو سازش سمجھنا یعنی اپنے آپ کی تم نے مجبوری پیش کر دی، اپنے آپ کو لاچار بتا دیا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے۔ سازش ہوتے رہے گی، سازش کو تم کو اعمال صالحہ سے مقابلہ کرنا ہے۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ چند ریچول سے کچھ حج کر لیے، کچھ عمرے کر لیے، کچھ نمازیں پڑھ لی، جمعہ جماعت ہم نے کر لیے، اس سے ایک آرٹیفیشل آنر کی ہم خواہش رکھتے ہیں اور اسی میں اطمینان ہو جائیں۔ اعمال صالحہ کہاں گیا؟ عبادتیں ہیں اپنی جگہ، عبادتوں میں ہمبلنس آنی چاہیے، ایسی ہمبلنس جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصیحت کی ہے کہ اپنے ایمان کو منافقت اور ڈبل اسٹینڈرڈ سے کس طرح بچا سکتے ہیں۔ وہ اگلی آیت میں لیتا ہوں جس میں بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ 9 نمبر کی آیت میں نے پڑھی، ترجمہ ایسا ہوگا، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، نہ غافل کر دے تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اور جو کرے گا یہ تو اس طرح کے لوگ نقصان میں رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا ہے کہ ایمان والوں کو خطاب کر رہی ہے یہ آیت۔ کس کو؟ ایمان والوں کو۔ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں یہاں ایمان والے ہیں، ہم کو خطاب کر رہی ہے۔ ہمیں ہر آیت دوسروں پہ ہم چپکاتے ہیں، دوسروں پہ پیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ہر آیت کو اپنے اوپر لے کر کے دیکھو۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یاد رکھنا تم کو تمہارے مال دولت، تمہارے پوزیشنز، تمہاری بلانگنگز، تمہارا مین پاور اللہ کی موجودگی کے احساس سے غافل نہ کر دے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب دنیاوی ہے، ٹیمپرری ہے، عارضی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے لا آف ڈی جنریشن پر بنایا ہے کہ یہاں کی کوئی بھی چیز ہمیشہ کی نہیں ہوگی، یہاں کی خوشیاں ہمیشہ کی نہیں، یہاں کے غم، یہاں کی سہولتیں، لگژریز، یہاں کے عیش و آرام ہمیشہ کے نہیں ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمیشہ کی لگژریز اور عیش و عشرت آخرت کی کامیابی پر ملے گا اور وہی باقی رہے گا۔ اور اس کو ایک ایمان والا انسان اس صورت میں حاصل کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کا صبر اور پیشنس سے اور پرسیویئرنس سے، اعمال صالحہ سے وہ ثبوت دے، اور اللہ اس سے ایسا راضی ہو جائے کہ اس کو اس کے اعمال کے وزن سے بڑا چڑھا کر اور ملٹیپلائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ریوارڈ ہی ریوارڈ عطا فرمائے۔ دیکھیے قرآن شریف کنٹینیوٹی میں بات کرتے رہتا ہے۔ اب اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے
اگلی 2 آیتوں میں بتایا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کنٹریبیوٹ کرو دوسروں کی مدد میں اس میں سے جو پرووائڈ کیا ہم نے تمہیں اس سے پہلے کہ آ جائے تم سے میں سے کسی کی موت کا وقت اور اس کو کہنا پڑ جائے کہ اے میرے رب کیوں نہیں آپ نے مہلت دی مجھے تھوڑی اور مدت تو میں صدقہ خیر خیرات کر لیتا, لوگوں کے کام آ جاتا اور نیک لوگوں میں میرا شمار ہو جاتا. اور ہرگز نہیں مہلت دیتا اللہ کسی نفس کو جب آ جاتا ہے اس کا وقت, اور اللہ کو خبر ہے اس کی جو تم عمل کر رہے ہو. یہ 2 آیتوں کا میں نے ترجمہ کیا. آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فارمولا بتایا ہے کہ کنٹریبیوشن تمہارا جاری رہنا چاہیے. جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں حاصل کیے ہوئے ہیں اس کو یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ اس کے ہم مالک نہیں ہیں, ہم ٹرسٹی ہیں, اور ٹرسٹیوں سے حساب لیا جانا یہ دنیا کا دستور ہوتا ہے. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے. ان آیتوں سے انسان نے سمجھنا چاہیے کہ واٹ ایور گڈ وی انجوائے اٹ کمز فرام اللہ. اب انسان کی اس میں ڈیوٹیز بنتی ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ کچھ نہ کچھ ضرور وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کنٹریبیوٹ اور تعاون کرے. ہر کام جو سوشل بینیفٹ کے لیے ہوگا, ہیومن اپلفٹمنٹ کے لیے ہوگا, سماج کی بھلائی کے لیے ہوگا, دیٹ ایوری انسیلفش ایکٹ ول بی چیریٹی. لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, لالچ کی طرف دوڑتا ہے, اپنے فائدے کے لیے بڑا فکر مند رہتا, ویسٹڈ انٹرسٹ, اپنے فائدے میں کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا اور نقصان سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, یہ کوالٹی ہے جو انسان کے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے ڈالا ہے. اب یہ انسان کی جو سیلفش ٹینڈنسی ہے کہ وہ اپنے فائدے کی طرف لپکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے انسان سے کیا چاہا ہے؟ وہ چاہا ہے کہ جیسا وہ دنیاوی فائدے کی طرف لپکتا اور دوڑتا ہے ٹھیک ویسا ہی وہ آخرت کی کامیابی پانے کے لیے لپکے. جیسا فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, کہ اگر اپنے ایمان کو کھرا ثابت کرنا ہے تو لپکنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے, جس کے پیچھے جنت ہے جس میں کئی آسمان اور زمین سما جائیں. اور وہ جنت کس کے لیے ہے؟ زبانی جمع خرچ کے ایمان پر نہیں, متقیوں کے لیے, گاڈ کانشیس لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے. وہ گاڈ کانشیس الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو حالات کی پرواہ کیے بغیر, حالات نیگیٹو ہوں یا پازیٹیو ہوں, کنٹریبیوشن ٹو ہیومینٹی جاری رکھتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں کہ انسانیت کے ساتھ معافی اور درگزر اور لیٹ گو اینڈ فارگیونگ والا معاملہ رکھتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ ایسے احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. ایک ایمان والے انسان کو یہ ساری بھلائیاں اس امید کے ساتھ کرنی چاہیے. وہ امید کیا ہے؟ دیکھیے میں نے اس کے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن شریف کو قرآن شریف کی آیتوں سے ہی سمجھنے کی کوشش کریں, آپ دوسرے لٹریچر کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. وہ اس امید اور آس کیا ہے؟ تو وہ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم, کیا تجھ کو یہ آس نہیں ہے, یہ امید نہیں ہے کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے؟ اور اللہ تجھ کو مغفرت کرتے ہی رہتا ہے, تجھ کو معافی دیتے ہی رہتا ہے. اگر امیجیٹ دین اینڈ دیر پکڑ لینا تو دنیا میں کوئی انسان اس دھرتی پہ نہ بچ سکے. تجھے کرنا کیا ہے؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایک ایمان والے انسان کو اپنے نفس کی لالچ کو, اپنی سیلفش ڈیزائرز کو کچلتے ہوئے اعمال صالحہ اور نوبل ڈیڈز کو کرتے رہنا ہوگا, یہ سوچتے ہوئے کہ ہر لمحہ ہر پل اس کو نیکی کی طرف بلایا جا رہا ہے. اس کے پہلے کہ انسان پر موت کی گھڑی آ جائے تو کہیں اس کو یہ نہ کہنا پڑے کہ کاش اسے تھوڑی مدت اور مل جاتی اس دنیا میں کہ وہ اپنے ایمان کو اعمال صالحہ سے کھرا ثابت کر سکے. آج دنیا انٹرٹینمنٹ کے نشے میں ہے,
اتنا انٹرٹینمنٹ کہ ہمارے جیبوں میں موبائل کے طور پہ گھس گیا انٹرٹینمنٹ. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور نہیں افسوس کے ساتھ بلکہ ایک ذمہ داری کے ساتھ میں اس فورم پہ کہہ رہا ہوں کہ ریلیجن از ناٹ این ایکسیپشن، اس میں بھی انٹرٹینمنٹ آ گیا ہے. اور اس انٹرٹینمنٹ کے دھوکے میں انسان نہ پڑے، اس کے لیے قرآن مجید سے ہم اپنے آپ کا رشتہ ہمیں جوڑنا پڑے گا. یہ پوری صورت شریفہ انسان کی منافقت اور ڈبل سٹینڈرڈ کو ڈیل کرتے ہوئے چلتی ہے، لیکن آخری تینوں آیتوں میں بھی علاج بھی بتا دیتی ہے. ضرورت ہے کہ انسان جس کے نیچر میں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ نے لالچ کا مادہ اور سیلفش ٹینڈنسی کو موجود رکھا ہے، اس خود غرضی کے خلاف وہ جہاد کرے. جہاد کو بھی بہت میس یوز کیا گیا ہے، اور ایسا میس یوز کیا گیا ہے کہ ہماری داڑھیوں اور ہماری ٹوپیوں سے ہم مسلمان نہیں جہادی پہچانے جاتے ہیں. لالچ کا مادہ اور ٹینڈنسی جو موجود رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے خلاف جہاد کرے انسان. یہ ہے اصل جہاد. اللہ کی رضا پانے کی کوشش میں زندگی گزارے، اور یہ اس وقت ہی ہو سکے گا جب ایک ایمان والا ہر انسان اپنے ہی طرح کے دوسرے انسانوں کو انسان سمجھتے ہوئے سماج کے لیے فائدہ مند ثابت. یہ کچھ عرض کرنا تھا آج کے درس میں. سورۃ المنافقون اللہ تعالیٰ نے مکمل کروائی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ بولنے والے نے بول تو دیا، لیکن اس کو خود کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے. اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے ان بات عرض کر رہا ہوں. مغفرت مانگتا ہوں میں اس غفور الرحیم سے، میرے اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.